السلام علیکم، میں ہوں احمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا عرض مقدس۔ 3 خبریں تھیں، میں نے سوچا کہ تینوں پہ چھوٹے چھوٹے 3 ولاگ بنا دیتا ہوں، لیکن پھر سوچا یہ تینوں خبریں پٹواریوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، مطلب کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے موجودہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو کیوں نہ اپنا ٹائم بچایا جائے اور ایک ہی ولاگ میں ان کو نپٹا دیا جائے، کیونکہ ان پہ زیادہ بات کرنی وقت کا ضیاع ہے اور زیادہ کچھ بھی نہیں، نہ ان پہ اثر ہونا ہے، نہ ہمارا کوئی فائدہ ہونا ہے، نہ اس ملک کا کوئی بھلا ہونا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی 3-4 باتیں ہیں، 3-4 چیزیں ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں اور نپٹاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے عظمہ بخاری صاحبہ۔ عظمہ بخاری صاحبہ، وہی بات خان صاحب نے کہا تھا، ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے ہمیشہ چلتی مشین میں ہاتھ دیا ہے، مطلب کہ ان کا کہیں کوئی مطلب نہ بھی ہو تو یہ ضرور پنگا لیتی ہیں۔ اب پرسوں انڈیا پاکستان والے میچ میں گراؤنڈ کے اوپر سے ایک طیارہ گزر رہا تھا، اس نے عمران خان کا بینر لگایا ہوا تھا، اس پہ کسی کو نہ کرٹیسائز کیا گیا، نہ کسی کے اوپر تنقید یا کوئی گالم گلوچ کی گئی، نہ کسی کی کوئی بےزتی وغیرہ کی گئی، انسلٹ کی گئی، لیکن عظمہ بخاری صاحب دل پہ لے گئی اور انہوں نے کل ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ میں انہوں نے 3-4 قسم کے پوسٹر بنا کے دکھائے کہ میں سوچ رہی تھی کہ اصل کون سے والا ہے۔ ایک تصویر میں یہ لکھا تھا کہ آفس جی تن کے رکھو، دوسرے میں لکھا ہوا تھا گڑی چور، تیسرے میں لطیف از کمنگ، اور چوتھے میں کرپشن کا پیسہ واپس کرو دین ریلیز عمران خان۔ تو اس کے اوپر جو میں نے جب یہ ٹویٹ دیکھی تو میرے ذہن میں سب سے پہلی جو چیز آئی وہ وہی تھی جو کمنٹ میں ہر بندے نے لکھی۔ عظمہ بخاری صاحبہ کو اپنے بابا جانی پر بہت غصہ آتا ہے، اور کمنٹ میں ہر بندے نے یہی لکھا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کا وکیل کون۔ تو میرا پہلے دل تھا کہ میں اس پہ پوسٹر بناؤں گا، لیکن ان کے کمنٹس میں جس طرح کے لوگوں نے مطلب کہ باتیں کی ہیں، اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں پڑتی۔ بہرحال ان کو ایک کمیونٹی نوٹ بھی آ گیا ہے، اور اس پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پولیٹیشین ہے یہ فیک نیوز پھیلاتی ہیں۔ تو اس سے زیادہ اور بےزتی کی بات کیا ہوگی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم جو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اس پہ آپ جھوٹی ثابت ہوگی۔ انہوں نے جو ایک تصویر شیئر کی آفس جی تن کے رکھو، اس پہ بہت سارے لوگوں نے بات کی، اور یہ حتیق عزت کا جو نیا قانون پاس کیا ہے، تو میں ہمیشہ سے کہہ رہا تھا کہ یہ قانون اگر صحیح سے امپلیمنٹ ہو گیا اور اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا تو آدھی سے زیادہ نون لیگ جیل کے اندر ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو زبان عادی ہو وہ کبھی رک نہیں سکتی، تو ابھی قانون نیا ہے اور ان کی زبانیں دیکھیں تو ان کے اوپر وہ کیس پورا لگتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ان کی حکومت ہے، ان کے سارے ناز نخرے فی الوقت اٹھائے جا رہے ہیں، تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پہ، آفس جی تن کے رکھو، اتنا سیدھا اور مطلب کہ بالکل کھلا ڈلا آفس صاحب کو اپنی سیاست میں گھسیٹے جا رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کہیں سے کوئی پریس کانفرنس ہوئی ہو۔ خیر ہمیں کیا، یہ ان کا اپنا آپسی معاملہ ہے، ابھی حالات بدلنے شروع ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ووٹ کی عزت کب واپس آئے گی، کیونکہ فی الوقت ووٹ کی عزت جو ہے وہ کارپیٹ کے نیچے ہے، اور کارپیٹ بھی وہ جو حکومتی راہداریوں میں پڑی ہوئی ہے۔ ہر آتا جاتا بندہ اس کے اوپر سے گزر کے جاتا ہے، اور ان کو احساس ہی نہیں کہ وہ جو ووٹ کی عزت ہے آج کل وہ کس طرح روندی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ ٹویٹ دیکھتے دیکھتے ایک اور ٹویٹ پر نظر پڑی عظمہ بخاری صاحبہ کی، اس میں عمران خان کو انہوں نے منحوس قرار دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو اوپر سے جہاز گزرا تھا تو اسی وجہ سے پاکستان جیتا، وہ میچ ہار گیا انڈیا سے۔ تو میں ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ محترمہ عمران خان، وہ والی برکت ہے کہ کرونا میں پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی، صرف پاکستان بچ گیا تھا، اور پاکستان کے ساتھ 2 ملک اور تھے، ایک نیوزی لینڈ تھا اور ایک کوئی اور ملک تھا۔ تو یہ 3 ممالک تھے جنہوں نے بہت اچھے سے کرونا کو کنٹرول کیا تھا، اور ایک آپ ہیں بغیر کرونا کے ملک کی معیشت کا بٹھا بٹھا دیا۔ تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جس نے کرونا میں بھی اس ملک کی معیشت کو گرنے نہیں دیا وہ منحوس ہے، یا جس نے بغیر کرونا کے اس ملک کی معیشت کا پٹھا بٹھا دیا وہ منحوس ہے؟ فیصلہ آپ کریں، اور جو میرے دیکھنے والے میں ان پہ چھوڑتا ہوں۔ دوسری خبر ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو درخواستیں دی گئی تھی اسلام آباد کے 3 امیدواروں کی طرف سے کہ یہ جج صاحب ہیں، ان کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے، تو آپ ایک اور کمیشن بنائیں اور اس میں ہمارا کیس چلائیں۔ تو الیکشن کمیشن کے پاس ابھی درخواستیں گئی ہوئی تھیں، لیکن ایک نوٹیفیکیشن آیا کہ الیکشن کمیشن نے پہلے سے ایک کمیشن بنا کر رکھا ہوا تھا، اس کو پتہ تھا یہ سب ہونے والا ہے، تو وہ بالکل ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ اپنی زنبیل میں ایک تیار کمیشن بنا کر رکھا ہوا تھا انہوں نے، اور ابھی تک یہ میڈیا پہ بات نہیں آئی، اور جو اس کیس کی جتنی بھی فائلز اور رپورٹیں ہیں وہ ساری اس کو ہینڈ اوور بھی ہو چکی ہیں۔ مطلب کہ جب چوری کرنے پہ آئیں، جب اپنی مرضی کا کام کرنے پہ آئیں، دنیا کے ہر طریقہ ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن جب عوام کا فائدہ ہو، عوام کے مطلب کا کام ہو، تو ان میں 1000 رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے ای وی ایم مشین پہ 37 اعتراضات لگائے تھے،
اور اتنے بھونڈے قسم کے اعتراضات لگائے تھے کہ بندہ سمجھ لے کہ ہنسی آتی بندے کو. اور آج وہی ای وی ایم کے اعتراضات دیکھیں اور الیکشن کمیشن کا یہ جو الیکشن کروایا ہے یہ دیکھ لیں. فارم 45 اور 47 کے بیچ میں جو ڈفرینس ہے، اور پھر 47 کے اوپر جو انہوں نے ٹک مار کی ہے، چیزوں کو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کٹنگ کی ہے، وہ دیکھیں تو پھر ای وی ایم مشین اور ان کے جتنے اعتراضات تھے وہ بالکل ہی مذاق خیز لگتے ہیں. تیسری خبر ہے جان اچکزئی، جو کہ سابقہ وزیر اطلاعات تھے. انہوں نے بڑے جوش میں، بلکہ جوش سے بھی زیادہ چاپلوسی کی حد تک جو محبت تھی ان کی، اس میں ایسے گم ہوئے کہ انہوں نے جو چائنا میں ہمارا وفد گیا ہوا ہے عسکری اور جو سول حکمران ہیں، وہ ان کی تصویر تھی اکٹھے آتے ہوئے، اور اس کے اوپر انہوں نے ایک انگلش ویڈیو لگا دی کہ ایک گینگسٹر ٹائپ کے لوگ آ رہے ہیں. گینگسٹر ٹائپ کیا، وہ بعد میں نکلی گینگسٹر ہیں، وہ برطانیہ کے گینگسٹر ہیں، اور گینگ کا نام ہے پیکی بلائنڈر. تو یہ گروہ چوری، ڈکیتی، تشدد، اغوا، اس طرح کی سنگین وارداتوں میں ملوث ہے. اور جان اچکزئی صاحب نے ہمارے آرمی چیف، وزیر اعظم، وزیر خزانہ، بلکہ جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں، ان سب کو گینگسٹر بنا دیا. وہی خان صاحب کی بات کہ یہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. تو آج یہ تینوں خبروں میں آپ کو بالکل یہی محسوس ہوگا کہ یہ واقعی کوشش نہیں کرتے. پڑھا لکھا ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن اپنی یہ عقل کو استعمال کرنا، یہاں پر سر میں دماغ ہونا، یہ بہت بڑی چیز ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو رکھ رکھاؤ، ان کو بول چال، ان کے جو اخلاق ہوتے ہیں وہ بہت ہائی کلاس کے ہوتے ہیں. لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، باہر گوروں میں پڑھ کے آتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ گوروں کی تعلیم بھی ان کی خاندانی روایات کا ایک بال بھی بانکا کر سکی ہو. تعلیم سے عادتیں نہیں بدلتی، تربیت سے بدلتی، اور جو خاندانی روایات ہوتی ہیں وہ بہت کم بدلتی ہیں. خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی.